هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں اعمال کے تعلق سے احکام ارشاد فرمائے، وہ جو آیات ان ارشادات پر مشتمل ہے، ہم ان آیات کی تفسیر سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اعمال تین طرح کے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے یعنی ایکٹیویٹی، یعنی آپ جب تھنکنگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ تو ایک وہ اعمال ہیں کہ جس کا تعلق تھنکنگ سے ہے، نظریے سے، تھاٹ سے ہے۔ تو قرآن کا جو غالب حصہ ہے وہ نظریات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا، شرک کی نفی بیان فرمائی، اپنی وحدانیت بیان فرمائی، اپنی صفات کو بیان فرمایا، آخرت کے دن کا جو عقیدہ ہے کہ آخرت کا دن یوم جزا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں جو جزا اور سزا کا نظام ہے اس کو بیان فرمایا، یعنی یوم حساب کا تصور اور یوم حساب میں کیا ہوگا، میزان کو بیان کیا، حساب کو بیان کیا، اور پھر حساب کے بعد کیا ہوگا اس بات کو بھی بیان کیا، یعنی حساب کے بعد یہ جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ اعتقاد کے تعلق سے جو ضروریات دین ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائیں، عقیدے کی چیزیں ہیں وہ بیان فرمائیں، اور قرآن کا جو غالب موضوع ہے، سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا جو موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کی صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایمان لے کر آنا، یعنی ایک عام آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ اسلام میں آیا تو ابتداءً اجمالی ایمان کافی ہوتا ہے۔ ایمان اجمالی، اس نے جو بھی اس کا سابقہ نظریہ تھا اس سے برات ظاہر کی، اس سے نفرت ظاہر کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صدق دل سے ایمان لے کر آیا، یہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، انبیاء کے متعلق کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، ضروریات دین یعنی دیگر جو عقائد کی ضروری باتیں ہیں اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رفتہ رفتہ جو ہے اس پر ان باتوں کا سیکھنا ضروری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں جانتا ہوگا تو کسی بھی وقت کفر میں پڑ سکتا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں تو داخل ہو گیا، لیکن کسی ایسی بات کا انکار کر بیٹھے، کوئی ایسا نظریہ اور عقیدہ اختیار کر بیٹھے جو دوبارہ کفر کی دنیا میں پہنچا دے۔ تو ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بلا شبہ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب 450 سے 500 جو آیات ہیں، مطلب قرآن پاک کی ہزاروں آیتیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو غالب حصہ جو ہے وہ عقائد و نظریات پر مشتمل ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ پھر یعنی تھنکنگ اور تھاٹ اختیار کرنا، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے نا، ایک فعل ہے، ایک عمل ہے۔ تو عمل کی ہم نے 3 قسمیں بنائیں۔
ایک تو عمل یہ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا عمل وہ ہے ناظرین اکرام کہ جو دیکھنے میں آتا ہے، سب کے سامنے وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا. اب نماز پڑھنا ایک ظاہری عمل ہے. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، طلاق دینا، مطلب الفاظ بولے گا تو طلاق ہوگی، لکھے گا تو طلاق ہوگی. کسی نے یوں انگلی چلا دی ہوا میں، اس سے طلاق نہیں ہونی، کیونکہ الفاظ کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اس میں وہ لکھنے سے ظاہر ہوں یا وہ بولنے سے ظاہر ہوں. تو جو ظاہری اعمال ہیں، شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں، وہ تمام شعبہ جات کو گھیرے ہوئے ہے. اس میں عبادات ہیں، اس میں لین دین ہے، اس میں قرض ہے، اس میں امانت ہے، اس میں عاریت ہے، اس میں ہبہ اور گفٹ ہے، اس کے اندر گوشت کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اس کے اندر قربانی کے مسائل ہیں، اس کے اندر ملکوں کے باہم تعلقات ہیں، اس کے اندر جو ہے وراثت ہے، اس کے اندر وصیت ہے. تقریباً جو ہے وہ 60 سے زیادہ مرکزی چیپٹرز ہیں جو ظاہری جو اعمال ہیں ان پر مشتمل ہیں. ناظرین کرام، یہی وہ اعمال ہیں کہ جو مستفاد ہیں، ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، نچوڑ کر نکالے گئے ہیں ان آیات سے جن کو ہم آیات احکام کہتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید اس عمل کا ایک کنسپٹ بیان کرتا ہے. جیسے زکوٰۃ، قرآن پاک نے جا بجا زکوٰۃ کو بیان فرمایا. آج کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ زکوٰۃ کے متعلق ہیں. قرآن پاک نے جا بجا جو ہے وہ زکوٰۃ کو بیان فرمایا. لیکن زکوٰۃ کی تفصیل، کتنی زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی، زکوٰۃ کتنے مال پر نکالی جائے گی، زکوٰۃ سال میں نکالی جائے گی کہ مہینے میں نکالی جائے گی. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا، قرآن میں وہ نازل ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ سے بتا دی گئیں. اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان آیات کو بیان فرمایا. آپ شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، یعنی ہاتھ سے پڑھیں تو شارع، شرح کرنے والے، تفصیل بیان کرنے والے، ڈیفائن کرنے والے. اور شارع کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ اختیار بھی ہے کہ جس چیز کو، یعنی آئین سے اگر مطلب لیں، جس چیز کو آپ چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں. یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ جناب نہیں، حدیث 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 پر وہ بڑے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث کے بغیر تو آیات قرآنیہ پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے نا. کیسے عمل کریں گے آپ؟ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ حج کیسے ادا کریں گے؟ جو فرائض ہیں وہ کیسے ادا کریں گے؟ واجبات کیسے ادا کریں گے؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں؟ قرآن پاک نے بیان تو کی ہیں کچھ چیزیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں طہارت میں جس کا بیان احادیث مبارکہ میں ہے. تو ناظرین کرام، یہ جو آیات احکام ہیں، ہم اس پروگرام میں ایک مقام کو لے کر، عام طور پر ایک آیت دو آیت ایک مقام پر ہوتی ہے، اور اس مقام کو لے کر اس کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں. پھر جو ہے نا فقہا نے جو تشریحات کی ہیں، اب ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن عربی میں ہے، عربی کا کوئی تو معنی آپ بیان کریں گے. ہاں بھی کس نے معنی بیان کیا؟ جی فران نے کیا ہے، جی مبرد نے کیا ہے، جی فلاں جو ہے نا وہ نحوی نے یہ ترکیب بیان کی ہے، فلاں صرفی نے یہ صیغہ بیان کیا ہے، یہ اعراف فلاں لغت دان نے بیان کیا ہے. تو قرآن جب اس کا معنی بیان کرنے کے لیے ہم جو قدیم لغت دان ہیں، جو اس دور کے لغت دان تھے اولین زمانے کے، ہم ان کے ریفرنسز دیتے ہیں، تو پھر اس آیت کا شان نزول ہو، محمل ہو، پس منظر ہو. تابعین جو ہیں اس کے اولین ماخذ ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے یہ علم سیکھا ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور بھی اس طرح کے وہ صحابہ ہیں جو جن کی قرآن پر شہرت تھی، جنہوں نے، آپ پڑھیں بخاری شریف پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب و تفسیر کا، صحابہ کرام کی سے مروی یا نبی اکرم علیہ السلام سے مروی احادیث لکھی ہوتی ہے، اس میں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا جو کتاب و تفسیر اس کا نام ہوگا، کہ بھئی نبی اکرم علیہ السلام سے اور صحابہ سے ان آیات کے بارے میں یہ تشریحات بیان ہوئی ہیں، بعض اوقات تابعین کی تشریحات لکھی ہوتی ہیں، تو اہل تفسیر جو ہیں وہ انہی روایات کو لے کر اس آیت کا معنی متعین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ فقہاء کرام، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں، یہ سارے کے سارے ائمہ جو ہیں اپنے اجتہاد سے ان آیات کو ماخذ بناتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے مسائل کا استخراج فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا، یہ نقطہ نکلا، مطلب ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ لفظ الحمدللہ، الحمدللہ کا جو لفظ ہے، اس میں جو شروع میں الف لام ہے نا، الف لام، اگر 2 گھنٹے ائمہ کرام کے بیان کیے ہوئے نکات کو بیان میں کروں تو 2 گھنٹے اس الف لام کے تفسیر بیان کرنے میں ناکافی ہیں، کہ جناب یہ الف لام استغراق کا ہے، کہ جناب یہ کس کا ہے، دے ذہنی ہے، دے خارجی ہے، پورا ایک ایک لفظ پر جو ہے نا خدمت قرآن کی گئی ہے۔ تو ائمہ مجتہدین پھر اس پر مسائل کا اجرا کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، باطن سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے جو ہے وہ کینہ سے روکا ہے، حسد سے روکا ہے، بدگمانی سے روکا ہے۔ ان اعمال کا تعلق ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، ان اعمال کا تعلق قلبی چیزوں سے ہے۔ قلبی چیزیں ہیں وہ علم تصوف میں بحث کی جاتی ہے اس کی۔ اگر وہ آیتیں ہیں، دیکھا جائے تو ہے تو وہ بھی احکام، یعنی اس میں کچھ چیزوں کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ بخل جیسے ہے، بخل ایک قلبی وصف ہے، لیکن ان کو ان معنی میں احکام نہیں کہا جاتا کہ علم فقہ کا حصہ نہیں ہے۔ جو نظام ظاہری اعمال کا دیا ہے شریعت نے، اس نظام کو علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ کے جو میں نے ابواب بیان کیے 60 سے زیادہ اس کے مختلف چیپٹرز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے محترم ناظرین کرام کہ جو 500 آیات مبارکہ ہیں، یہ جو ظاہری اعمال ہیں اس کے متعلق ہیں، اور ماخذ ہیں، ہزاروں ہزار مسائل کا ماخذ ہے، ہزار مسائل سے مستفاد ہوتے ہیں۔ بہار شریعت دیکھ لیں آپ، بہار شریعت میں 5000 سے زیادہ مسائل ہیں۔ کوئی بھی چیپٹر ہوتا ہے تو آیات لکھی ہوتی ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کا چیپٹر ہے تو جناب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے قریب آیات لکھی ہوئی ہیں، پھر احادیث، اور پھر جو مسائل چل رہے ہیں ان تمام کے تمام مسائل کا ماخذ یہی آیات اور احادیث ہیں۔ تو یوں ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی یہ کہے کہ 500 آیتیں ہیں، اس پہ تو ائمہ مجتہدین نے جو نا پوری عمر لگا دی، اور 500 آیتیں اس پہ تو یوں لگا دی۔ یہ چیپٹر بڑا وسیع ہے اور مقصود ہے، عقیدہ بھی مقصود ہے اس کی، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ سب پہلے نمبر پر آتا ہے عقیدہ۔ تو عقیدہ خود ایک علم ہے، اور وہ علم ایسا نہیں ہے کہ اس کو جنرلی بیان کیا جائے، اس کو پھر باریکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی باریکیوں کو پبلکلی بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو کلاس رومز میں بیان کیا جاتا ہے۔ موٹے موٹے تھاٹس تو بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو موٹے موٹے عقائد ہیں، لیکن اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں پھر وہ باریکیاں اپنے اپنے محل پر، مقام پر بیان کی جاتی ہیں۔ آج جو آیات مبارکہ ہیں ہمارے سامنے، بہت ہی بنیادی ان کے اندر علم ہے،
اور بہت ہی بنیادی ان کے اندر باتیں ہیں۔ آیت نمبر 34 سورہ توبہ کی، آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے ان کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ دینی معاملات میں پیسہ لے کر فیصلہ کرتے تھے۔ امیر آدمی آتا، جرم کیا ہوتا، مسئلہ جاتا مذہبی پیشوا کی طرف، وہ اس کو پیسے کھلاتا اور کہہ دیتا کہ یہ تو مسئلہ یوں ہی ہے، یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی کیفیت کو قرآن پاک نے سب سے پہلے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ پرانے وقتوں کے جو پادری ہیں، راہب ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت مراد ہے یہاں پر، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈراوا ہے قرآن پاک کی طرف سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے روکتے ہیں۔ بعض اوقات یعنی توریت میں جو تحریف ہوئی ہے، زبور میں جو تحریف ہوئی ہے، اس تحریف کی بنیاد کیا بنی ہے؟ رشوت۔ حکم بدلتے رہے، ہٹاتے رہے، مٹاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرامین اس میں لکھے ہوئے تھے وہ تبدیل کر دیے انہوں نے۔ انصاف جو ہے اس کا قتل اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ منہ دیکھ کر فیصلہ کرے۔ تو پہلے حصے میں تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ کے فرامین کو مٹا دیا کرتے تھے، رشوت لے کر حق کو باطل، باطل کو حق قرار دے دیا کرتے تھے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ثابت کر دیا کرتے تھے، مدعی کو، سارے مدعی جو نا شواہدات ان کے سامنے رکھ دے، لیکن لفافہ لے کر، رشوت لے کر ان سب سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ جج ہوں، وہ سول سرونٹ میں ہوں، کسی بھی منصب پر ہوں، جن کو صحیح اور غلط کے کمنٹ کرنے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور وہ حق کو بدل دیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حق کا بدلنا یوں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، اصل فرمان کی جگہ آپ غلط فرمان کوڈ نہ کریں، ایک یوں حق کا بدلنا ہوتا ہے۔ مطلب بندوں کے باہمی معاملات ہیں، آپ گواہی سے جو نا وہ آنکھیں بند کر لیں، شواہدات سے آنکھیں بند کر لیں، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن ایک وہ جرم کہ جو صاحب جبہ و دستار کرے،
صاحب جبہ و دستار سے مراد یہ ہے کہ کوئی عالم دین ہو، وہ عالم دین یا دینی اسکالر کے روپ میں سامنے آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو جب وہ کسی بات کو یہ حلال اور یہ حرام کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ حلال ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اور یا تو یہ کہ وہ بغیر علم کے کہتا ہو، اٹکل پچوں سے کام لیتا ہو، تو مفتری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کیا ایسا ہو ہی نہ، تو وہ افطرا باندھنے والا ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر افطرا باندھنے والوں کی مذمتیں بیان کی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے کہ جناب یہ جانور حرام ہے ہمارے اوپر، یہ جانور ہم اگر کھائیں گے، یعنی جانور حلال ہوتا تھا لیکن انہوں نے اپنے اپنے قاعدے کلیہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ جانور اگر ہم کھائیں گے تو معبود ناراض ہو جائے گا۔ افطرا باندھتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کر کے حلال و حرام ٹھہراتے تھے۔ تو اگر تو بغیر کسی علم کے وہ حلال و حرام بیان کرنا شروع کر دے تو وہ مفتری ہے، اللہ اور اس کے رسول پر افطرا باندھنے والا ہے۔ اس میں عوام بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں، نہیں اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ ارے جناب تمہیں کس نے کہا اس طرح نہیں ہوتی؟ شریعت کا معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے۔ ہر ایک آدمی شریعت میں حلال و حرام میں اپنا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم پابند ہیں، ہم رجوع کریں ایکسپرٹس کی طرف۔ آپ کو تو قرآن کا معنی نہیں آتا، آپ نے تو لغت کی کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے تو شان نزول نہیں پتا، آپ کو تو ناسخ و منسوخ قرآن کا نہیں پتا۔ کوئی 15-20 علوم ہیں، علوم چیپٹرز نہیں، سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھ کر ان کا ماہر بن کے بندہ قرآن سے کچھ جو ہے نا وہ بیان کر سکتا ہے۔ اور یہ تو وہ بیان کر سکتا ہے جو تھوڑا سا وہ سمجھے گا کہ ائمہ نے کیا لکھا ہے۔ خود کوئی اجتہاد پھر بھی نہیں کر سکتا، اجتہاد تو پھر دنیا ہی کچھ اور ہے نا۔ یہ 15-20 علوم پڑھ کر اتنا قادر ہوگا کہ تفسیروں میں ائمہ نے لکھا کیا ہے یہ اس کو سمجھ آئے گا۔ تو دین کے معاملے میں جو دیکھو رائے دے رہا ہوتا ہے جناب، عجیب عجیب طریقے سے رائے دے رہے ہوتے ہیں، علمان واللفیظ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کالم پڑھا ہے جناب، کالم تو کیا تھا، ایک نیٹ پر ایک مضمون تھا کہ جناب ایسے نام رکھو جو کامن نام ہو، کامن نام ہو۔ ارے کیا مطلب ہے کامن نام ہو بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والے نام رکھیں گے ہم؟ آپ کو نیا فلسفہ لانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے نام صحابہ کرام پر ہوں گے، اہل بیت کے نام پر ہوں گے، بزرگان دین کے نام پہ ہوں گے۔ قرآن میں جو محبوب نام آئے ہیں، پسندیدہ نام آئے ہیں، ان ناموں پر ہوں گے۔ آپ ایک نیا فلسفہ لانے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آئیڈیالوجی کی بات ہو، اعمال کی بات ہو تو عجیب و غریب جو ہے نا لوگ تفکرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، رائے زنی نہیں کرنی، ہر معاملے میں ایکسپرٹ کی طرف جو کرتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے اور بندہ کہے جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے افتراء۔ اور ایک یہ ہے کہ علم ہے، مثال کے طور پر کوئی کتابیں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور مسئلہ واضح طور پر کیا ہے، لیکن چونکہ اس کو خوشامد کرنی ہے، چاپلوسی کرنی ہے، سامنے والے کو ناراض نہیں کرنا، اس ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ مسئلہ ہی غلط بیان کر دے گا، یا مفاد حاصل کرنا ہے کہ مجھے تو اس سے بڑا مفاد ہے، میں اس کو کیوں ناراض کروں۔ مطلب ایک مسئلہ ایک آدمی حرام میں پڑ رہا ہوگا، ہاں جائز ہے، کر لیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو کام اللہ کے نزدیک حرام تھا، اس کے محبوب کے نزدیک حرام تھا، ناپسندیدہ تھا، آپ نے اس کو جائز کہہ دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ وہ کام تھا کہ جو یہود و نصارہ کے علماء کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے یہاں سب سے پہلے اس کا تذکرہ بیان کیا، یہ جو صفت ہے یہ صفت ہرگز اختیار نہیں کرنی۔ اور علماء سو جو ہوتے ہیں، درباری علماء جنہیں کہا جاتا ہے کہ بس ٹائٹل ہو یا نہ ہو، درباری تو بڑا لفظ عام ہے، کوئی سیٹ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی جناب افسر کو خوش کرنے کے لیے، کوئی کسی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے
اپنا علم بیچ رہا ہوتا ہے، وہ علم جو اللہ کا نور تھا وہ اس نے بیچ دیا، بدل دیا، مسائل ہی بدل دیے، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے اس لوگوں پر۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نے تو واضح طور پر بیان فرما دیا، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اب جو مفادات حاصل کیے جائیں گے غلط مسئلے بتا کر، تحریف کر کے، تو یہ جو کچھ کمائیں گے وہ باطل ہوگا، حرام ہوگا۔ اب ایک اور حکم، اب جو آیات احکام میں سے ایک حکم بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جو لوگ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ قرآن میں کتنی جو ہے وہ باریکی ہے، اس آیت سے ذرا اندازہ لگائیں۔ میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے سونا چاندی ذخیرہ کرنے والا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا مجرم ہے، ظاہری معنی یہ ہے، لیکن یہ معنی اللہ کی، اس کے رسول کی مراد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سونا اور چاندی روک کر ہی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ یہ نکل رہا ہے کہ جس نے جناب سونا چاندی ذخیرہ کی وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں، ظاہری معنی پہ نہیں چلیں گے، قرآن پاک کی تفسیر پورے پس منظر میں دیکھیں گے تو بعض اوقات صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی شبہ لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ملک شام میں آپ، اور شام کے گورنر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر گورنر شام ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بحث ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تصوف بہت غالب تھی، زہد بہت غالب تھا، بالکل ان کا یہ نظریہ تھا کہ کچھ بھی جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، ان پر تو جو نا وہ اور کیفیت غالب آ چکی ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ وہاں جا کر رہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان پر کچھ ایسے احوال طاری ہو جاتے ہیں جنہیں احوال سکر بھی کہتے ہیں، تو پھر وہ اس جذب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس لیے فرمایا نا، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اعمال تو کرنا ہی گناہ ہے۔ ان معنی میں گناہ ہے کہ ان اعمال پر اکتفا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھیں گے تو پوری رات قیام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو پورا قرآن ختم کریں گے، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے پر اکتفا کرنا مطلب کہ وہ اس پر راضی ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مراتب ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ کے۔ کئی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو بالکل ان کی ایک الگ ہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کیفیت اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر زہد کی کیفیت غالب آ چکی تھی۔ وہ جو بیان کر رہے تھے وہ کسی اور پس منظر میں تھا، پر جب زہد غالب آ جائے، بندہ نکل جائے، میں کچھ بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھوں گا، کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ بات، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ایسا ضروری ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ خیر وہ اپنی ذات کے پس منظر میں چیزوں کو بیان فرما رہے تھے، اس لیے کوئی ان پر اعتراض نہیں بنتا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مال کا ذخیرہ کرنا گناہ نہیں ہے،
सोना हो, चांदी हो, रुपया हो। खुद नबी अकरम अलैहिस्सलाम अज़वाज मुत्तहरात के लिए 1 साल का राशन डलवा दिया करते थे, गंदम वगैरह, फिर खर्च होता रहता था। तो मुतलक ज़ख़ीरा करना गुनाह नहीं है उस वक्त। यानी कंज़ जो है, वैसे तो ख़जाने को कहते हैं, या मुफस्सिर ने कहा कि यहाँ वो कंज़ मुराद है, वो कैफियत मुराद है, वो सूरत हाल मुराद है कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फ़ायदा तो उठाएं, ज़ख़ीरा तो करें, लेकिन जिन चीज़ों पर अल्लाह ने ज़कात वाजिब की है वो ज़कात आप अदा ना करें। अगर ये कैफियत है तो फिर ये जो माल है ये वबाल बन जाएगा। फिर ये जो ज़कात ना देने वाले हैं उनको सज़ा मिलेगी आखिरत में। तो ज़कात सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ों पर ज़कात है। हम समझते हैं ज़कात का चैप्टर पता नहीं क्या है जनाब, पता नहीं क्या है। लोग पूछते हैं मुझे सैलरी मिलती है क्या मैं हर महीने ज़कात दूंगा? नहीं जनाब, 5 चीज़ों पर है और भी बड़ी तफसील के साथ। जैसे अगर पैसा वगैरह है तो साल के आखिर में देखेंगे कितना बचा, पूरा साल जो खाया, जो कमाया, जो खर्च हुआ, कोई हिसाब नहीं उसका। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की रोलिंग होगी, कोई हिसाब नहीं उसका। जो ज़कात का साल है, आखिरी दिन क्या बैलेंस है, वो बैलेंस देखेंगे, वो अमाउंट देख के उस पर ज़कात देनी है। बड़ी आसानियाँ हैं। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सोना, चांदी, माल तिजारत, वो माल जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, घर रहने के लिए ख़रीदा हो, गाड़ी इस्तेमाल के लिए ख़रीदी हो, उस पर ज़कात नहीं है। माल तिजारत पर ज़कात है, ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा हो। 3 चीज़ें हो गई, सोना, चांदी, माल तिजारत। चौथी चीज़ है करेंसी। अच्छा, प्राइस बांड जो है माल तिजारत में आ जाएंगे। करेंसी कोई भी हो, डॉलर हो कि रुपया हो कि दिरहम हो, कागज़ी करेंसी कोई भी हो। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है कुछ जानवर हैं जिन पर ज़कात है, सब पर नहीं है। साल का अक्सर हिस्सा अगर जानवर चरते हैं खुली चरागाहों में और ख़रीद कर घास नहीं डालना पड़ता, उन जानवरों पर ज़कात है। जिनको ख़रीद कर डालना पड़ता है अक्सर हिस्सा, जैसे कि आजकल भैंसों के बाड़े वाले होते हैं, ख़रीद कर जो है वो चारा डालते हैं, इन जानवरों पर भी ज़कात नहीं है। हाँ, किसी ने बकराईद के लिए रखे हुए हैं कि बेचूंगा, तो अब उसकी मालियत पर ज़कात होगी जब दिन आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़कात तो बड़ी आसान है, बहुत आसान है। अगर ज़कात ना दी जाए तो तब ये माल वबाल बनेगा। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? आयत नंबर 35 की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। वबाल बयान किया गया, वहाँ पर सज़ा बयान की गई ज़कात न देने वालों की। आइए जी। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागेंगे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें। ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मजा उस जोड़ने का। नाज़रीन किराम, देखा आपने, वही माल जो सारे ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहे, सोना चांदी, लेकिन उसकी ज़कात नहीं दी। क़यामत के दिन गर्म किया जाएगा, उसको दागा जाएगा, उस गरम गरम चीज़ को जिस्मों पर लगाया जाएगा। तो यहाँ अजाब का भी इस बात है कि आखिरत में अजाब होना है बाज़ लोगों को, जिसको चाहे अल्लाह ताला बगैर हिसाब के माफ़ फरमा दे, किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब हो जाए। लेकिन कुछ लोग लाजमी तौर पर ऐसे होंगे जिन्हें सज़ा मिलेगी, वरना इस आयत का माना ही बेकार हो जाएगा। तो यह अक़ीदा भी ज़रूरी है कि कुछ लोग होंगे उनको सज़ा मिलेगी। फरमाया जा रहा है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, नारे जहन्नम में तपाया जाएगा, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, पेशानियाँ दागे जाएंगी। सबसे अशरफ हिस्सा होता है चेहरा है, और जिस्म का हिस्सा तो छुप छुपा जाता है,
پیشانیاں داغے جائیں گی، اور کہا جائے گا، اور پیشانیوں کے علاوہ جنوبہم و ظہورہم، کروٹیں، پیٹھ، یہ بھی داغے جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی ہے نا وہ مال جس کو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال ہے جس سے تم فائدہ اٹھایا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث یہ ہے کہ وہی مال جس کو استعمال کرتے رہے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہی سانپ جو ہے نا وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، اور وہی سانپ جو ہے نا اسے ڈسے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بڑی موٹی سی بات ہے، کوئی باریکیاں نہیں تھی اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔